ونصلي على رسوله الأمين المتين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ کل ہم نے 83 نمبر سورہ مبارکہ 83 موسیٰ علیہ السلام نے جو عہد لیا تھا اپنی قوم سے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ یہ وہ احکامات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ کریم نے دیے، 10 احکامات یہ تورات میں بھی موجود ہیں۔ وہ ان کو 10 کمانڈمنٹ کہتے ہیں، 10 کمانڈمنٹ آج کی تورات میں بھی یہ موجود ہیں۔ اور یہاں قرآن کریم میں جب اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا ان احکامات کا، اب یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی یہ حجت قائم ہے، یہ مسلمان کے فرائض میں شامل ہو گیا کہ ان 10 احکامات کو بجا لانا ہر صورت جو ہے بندے پر فرض ہے۔ بے شک رب کریم نے بات اہل یہود یا بنی اسرائیل کی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ قرآن میں جب فرما دیا تو اب یہ قیامت تک کے لیے جو بھی بندہ دارہ اسلام میں آئے گا اس کے لیے یہ فرائض میں شامل ہے، حکم آ گیا اللہ۔ تو ہم نے جو پہلی بات کی تھی وہ اخذنا سے کہ اللہ کریم نے جو رسول اپنے اور اپنے درمیان جو ربط تھا نا اس کو ظاہر کیا اس بات کہ ہم نے عہد لیا۔ جو بات ہم نے بتائی میں نے کل عرض کی تھی کہ ربط رسالت کے بندگی کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اسی طرح اگر اس طرح بیان کیا جائے کہ اللہ کی بندگی کے بغیر نسبت رسول کا بھی کوئی تصور نہیں۔ یہ دونوں ذاتیں یاد رکھیے گا، ذاتیں جدا ہیں، ذاتیں ہم ذاتوں کو ملا ایک مالک ہے اور ایک بندہ ہے، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے اور ایک کو پیدا کیا گیا ہے۔ ذاتوں کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، شرک ہو جائے گا۔ لیکن ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، منشا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، فرما برداری ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، نافرمانی ایک ہے۔ گویا جس نے رسول کی تابعداری کی اس نے اللہ کی تابعداری کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ تصور جو ہے نا اگر ذہن میں ہے کہ رسول کو چھوڑ کر خدا کو اپنایا جا سکتا ہے یا خدا کو چھوڑ رسول کو اپنایا جا سکتا ہے، یہ دونوں تصور غلط ہیں، دونوں تصور غلط ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر رسول کو اپنایا نہیں جا سکتا، اور رسول کو چھوڑ کر اللہ کو اپنایا اللہ نے منع فرمایا، ختم کر۔ ہم جب ہم جمع کا صیغہ ہے نا، ایک تو اپنی ذات کے لیے اللہ کریم ہم کہتا ہے نا، لیکن اس میں اشارہ یہ ہے کہ اس میں جو میں حکم کر رہا ہوں اصل میں حکم تو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے کہ ایسا کرو، اور پیچھے حکم کس کا تھا؟ اللہ کریم کا تھا۔ دونوں حکم ایک جگہ بیٹھے ہوئے، اللہ نے رسول کو کہا، رسول نے امت کو کہا۔ یہ بات تو کلیئر ہوگی نا کہ اب رسول کا کہنا اللہ کا کہنا ہوگا، رسول کا کہنا اللہ کا کہنا ہوگا۔ آگے اللہ کے ارشاد فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اور پھر کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، میرے سوا کسی کی بندگی کرنا۔ بندگی میرے دوستوں محض نماز پڑھ لینا، نماز روزہ حج یا زکوٰۃ کا نام بندگی نہیں ہے یار۔ یہ عبادت کا ایک مفہوم ہے، عبادت کا ایک بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں کہ
ساری کی ساری زندگی جو ہے نا اس کی فرما برداری میں ہو. انسان کی ساری کی ساری زندگی اس کی فرما برداری میں ہو تو پھر وہ عبد کہلائے گا. جو اللہ نے فرمایا نا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کی بندگی نہ کرنا. عبادت تو ایک معنی ہے نا، عبادت ایک مفہوم ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اور تسبیحات کرنا عبادت کے کئی طریقے ہیں. لیکن عبد کا جو معنی ہے نا وہ بندگی ہے، یاد رکھیے گا. عبد کا معنی بندگی ہے، اور بندگی یہ ہے کہ انسان اپنی ساری کی ساری زندگی میں اس کی تابعداری کرے. تب جا کر یہ جو ہے نا اللہ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، پھر جا کر اس کا اظہار ہوگا کہ ہاں واقعی میں تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کر رہا. ہم نے عبادت کو تھوڑا سا نا محدود کر کے رکھ دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماض اسی کا نام عبادت ہے. جو مرضی کرتے پھرے نماز پڑھ لی تو عبادت ہوگی، جو مرضی کرتے پھریں حج کر لیا تو عبادت ہوگی، جو مرضی کرتے پھرتے بس زکوٰۃ دے دی سال بعد تو اس میں عبادت، ہم اپنا کام ہم نے مکمل کر لیا. ایسی بات نہیں ہے. عبادت انسان کی ساری زندگی پر محیط ہے. ایک بندہ دکان پر بیٹھا ہے، دکانداری کرتا ہے، ظاہر تو وہ دکانداری کر رہا ہے، لیکن وہ اگر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر دکانداری کر رہا ہے تو اس کی عبادت ہے. وہ بھی اس کا دکان پر بیٹھنا، اپنا سودا بیچنا، وہ سارے کا سارا عبادت میں گنا جائے. جی ایک بندہ نوکری کرتا ہے نا، 8 سے لے کر 5 بجے تک اس نے کمٹمنٹ کی کہ میں یہ کام کروں گا، اس کے عوض اس کو اجرت دی جاتی ہے. تو اگر وہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اپنی نوکری کو کرے گا تو اس کی نوکری، اس کی ملازمت جو ہے وہ بھی اس کی عبادت گنی جائے گی، وہ بھی اس کی عبادت گنی جائے گی. لیکن اگر اس میں وہ ہے کہ کرے گا، یاد رکھیے گا یہ جو 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے آپ کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، خاص کر وہ لوگ جو ملازم ہیں کسی کے، وہ اس بات کو خیال کریں. یا مزدوری جو مزدور کرتا ہے نا، کہ آپ نے سودا طے کیا کہ میں تم سے 1000 روپیہ لوں گا اور 8 گھنٹے کام کروں. اب ان 8 گھنٹوں میں آپ اپنی ذات کے لیے کوئی وقت صرف نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنی ذات کے لیے وقت صرف کریں گے تو وہ حرام گنا جائے گا. وہ کیوں؟ کہ آپ نے 8 گھنٹوں کے پیسے اس سے لینے ہیں. آپ نے 8 گھنٹوں سے پیسے لینے ہیں. اگر آپ 8 گھنٹوں کے درمیان بیٹھ گئے اور سگریٹ لگا کر پینا شروع کر دیا تو وہ جتنا ٹائم آپ نے سگریٹ پیا نا میرے بھائیوں، وہ سارا ٹائم، اس ٹائم کی جو کمائی آپ نے کی وہ حرام گنی جائے. دفتر میں بیٹھے ہیں، دوست آ گیا، گپ شپ لگانی شروع کر دی، چائے پینی شروع کر دی، جی ٹیلی فون میں بات کرنا شروع کر دی. جتنے بھی عمل آپ کریں گے اپنی اس نوکری کے سوا، اپنی اس نوکری کے سوا جتنے بھی عمل آپ اس ٹائم کے درمیان کریں گے وہ سارے کے سارے حرام گنے جائیں گے. وہ حرام کاری ہوگی. ہم خیال نہیں کرتے. ہم اب پھر سے کہتے ہیں کہ ہماری تو حلال کی کمائی ہے. بھائی حلال کی کیسے ہو؟ اگر ایک قطرہ پیشاب کا آپ کی آنکھوں کے سامنے کنویں بھرے دودھ کے کنویں میں ڈال دیا جائے نا، ایک قطرہ پیشاب کا آپ کی آنکھوں کے سامنے، کون پیے گا؟ جی. اور ہم حلال کی کمائی میں حرام شامل کرتے ہیں، پھر بڑی خوشی سے کھاتے ہیں. اور حلال تصور کر کے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو نفس کی ہیلا گری ہے نا، نفس کی ہیلا گری، نفس کہتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا یار. وہ سارا زمانہ کر رہا ہے یار، تو تھوڑا سا پانی دودھ میں ڈال لے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں ہوتا. 10 سیر دودھ میں اگر 1 سیر دودھ میں پانی ڈال لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ سارا زمانہ کرتا ہے یار، تو کر لے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ نفس کی ہیلا گری جو ہے نا، یہ عبادت کے خلاف ہے. یاد رکھیں، اگر تم نے اپنے وجود کو اللہ کے سپرد نہیں نہ کیا، اپنے وجود کو اللہ کے سپرد نہیں کیا تو پھر تیری عبادت کا کوئی مفہوم پورا نہیں ہوا. اور مفہوم یاد رکھیے گا، دونوں چیزیں یکساں مانگتا ہے. عبادت 2 چیزیں یکساں مانگتی ہے. کیا؟ اطاعت بھی اور محبت بھی. جو اطاعت محبت کے خالی ہے وہ بھی عبدیت نہیں گنی جا سکتی، اور جو محبت اطاعت کے بغیر ہے وہ بھی عبدیت نہیں گنی جا سکتی. اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کریم نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو کرنا. نماز پڑھا کرو جی، پڑھ لی. روزہ رکھا کرو جی، رکھ لیا. زکوٰۃ دیا کرو، دے دی. حج کیا کرو اگر صاحب استطاعت ہو جی، کر لیا جی. یہ سارے جو ہیں یہ اطاعت میں آتے ہیں. اب محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جس شے سے رسول منع کرے
یا جس شے کو رسول ناپسند کرے تو بھی اس کو ناپسند کر، تو بھی اس کو امر نہیں جو ہے نا یہ مشکل ہے، مان اطاعت کرنا آسان ہے، اپنے آپ کو روکنا مشکل ہے، کیونکہ اطاعت میں تو جاتا کچھ نہیں نا، نماز پڑھنے میں انسان کا کیا جاتا ہے جی، لیکن ملاوٹ نہ کرے تو نقصان ہوتا ہے جی۔ تو یہ تو ہمارا مشغلہ بن گیا نا۔ اب پاکستان میں کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جو خالص ملتی ہوا، کوئی ایک چیز، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور سارے کے سارے مسلمان ہیں، اکثریت 97% مسلمان یہاں بات ہیں، 3% اقلیتیں ہیں، 100 میں سے 3 بندے غیر مسلم، 97 مسلمان ہیں، ان کے ساتھ کوئی شے ایسی نہیں اٹھا سکتے بازار سے جو آپ کو خالص ملے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری بندگی کی ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے۔ اگر آپ اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں کرتے تو پھر گویا آپ نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک مجاہد جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک مجاہد جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے طالب علم گھر سے نکلا اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ میں بندگی سمجھا رہا ہوں کہ بندگی کس کو کہتے ہیں، اللہ کے لیے نکلا، تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس طالب علم کے ہر قدم کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر نکلا۔ کس کے لیے نکلا؟ اللہ کے نکلے۔ تو بندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ تو جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے، جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے، اپنی خواہشات کو تو پرے پھینک دے، اپنی رضا کو اس کی رضا پر قربان کر دے، اپنے نفس وہ تو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اس کی رضا پر قربان کر دے، تب جا کر تو بندہ بن سکتا ہے۔ ادروائز اگر تو اپنی خواہشات کو بھی ساتھ لے کر چلتا رہے نا، پھر یہ تصور محال ہے کہ تو سمجھے کہ میں نے بندگی کا مفہوم ہو، پھر لا تعبدون والا جو فلسفہ ہے وہ تو کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ پھر تو اللہ کی عبادت زبان سے تو اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، لیکن تیرے اعمال اس بات کو ثابت نہیں کرتے کہ تو بندہ خدا کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ ایک بندہ بہت بڑا نمازی ہے، ہر وقت تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صحافت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر باطن میں یہ بات ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے نیک جانیں، میں صحافت اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ مجھے صحیح کہیں جی، میں حج اس لیے کر کے آتا ہوں کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں۔ اگر اس کے ذہن کے اندر کہیں بھی ایک رائی کا دانہ بھی یہ ریا موجود ہے نا، سمجھ لیجیے تو اس کا کچھ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ ساری کی ساری باتیں کر لینے کے باوجود وہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا، اللہ کا بندہ نہیں بنتا۔ تو اللہ کی بندگی یاد رکھیے کہ یہ زیادہ تسبیحات کرنے سے، زیادہ نمازیں پڑھنے سے، زیادہ عبادتیں کرنے سے، دکھلاوے کی صحافتیں کرنے سے اللہ کی بندگی کا کوئی تصور اس میں موجود، بندگی شے اور ہے، بندگی کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، یاد رکھیے گا، ظاہر سے نہیں۔ ظاہری جبہ کبا داڑھی نمازیں روزہ یہ سارا ظاہر جو ہے نا، اس سے انسان کی بندگی پتہ نہیں چلتی۔ بندگی کا پتہ چلتا ہے کہ جب اس کا باطن جو ہے وہ ظاہر کرے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب بندہ ایک حج کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اگر وہ حج کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا اور رستے میں ہی فوت ہو گیا، رستے میں ہی فوت ہو گیا، تو اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت حج کرنے کی تھی، جب وہ چلا تھا گھر سے تو نیت لے کر یہ چلا تھا کہ میں اللہ کے گھر کا حج کرنے جا رہا، لیکن حج تو اس نے نہ کیا، لیکن اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھیں گے، کیوں کہ اس کی نیت حج کی۔ تو اصل جو چیز ہے نا انسان کی وہ باطن ہے، یاد رکھو۔ تو ہمارا باطن جو ہے نا، ہمارا باطن وہ سارے کا سارا برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اوپر ہم نے ڈسٹیمپر کر رکھا جی، یہ داڑیاں، یہ جبے، یہ کبے جو سجا رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں لوگوں کو دکھا دینے کے لیے، اندر باطن میں خباثت موجود ہے۔ تو یہ لا تعبدون جو اللہ کہتا ہے میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر آپ نے دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے کسی
کسی اور رستے کو اپنا لیا اللہ کے رستے کو چھوڑ کر تو آپ نے اللہ کی بندگی اختیار نہیں کی۔ اس لیے نیت کو درست رکھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، نیت میں درست رکھنا۔ اور اطاعت یاد رکھیے گا ایک وقت میں دو وجودوں کی نہیں ہو سکتی، دو وجودوں کی اطاعت جیسے دو محبتیں ایک دل میں اکٹھی نہیں رہ سکتی، دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت دل میں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ویسے ہی اللہ کی اطاعت اور دنیا کی اطاعت اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، من خشع فلیس منی، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ میں سے نہیں، آقا نے اپنی امت سے ہی نکال دیا۔ اور ہم صبح شام ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، آقا میں آپ کا غلام ہوں۔ تو یہ غلامی کیسی ہے؟ زبان سے غلامی کہنے سے غلام بندہ نہیں بنتا، انسان کو اپنے افعال سے ثابت کرنا پڑے گا کہ حضور میں آپ کا بندہ ہوں۔ جب وقت آیا تجھے دنیا کا فائدہ اٹھانے کا اور اللہ اس امر سے تجھے روک رہا ہے، اگر تو رک گیا تو تم نے ثابت کر دیا کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور اگر تو دنیا کے فائدے کے لیے میرے بھائی کو کام کر گزرا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول ناپسند فرماتے ہیں، تو پھر ہرگز یہ نہ سمجھ کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو شیطان کا بندہ ہے، تو شیطان کا بندہ ہے۔ دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے رب، لیکن رب کریم کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ، جو ہے نا اللہ فرما رہے ہیں کہ میری عبادت فقط میری بندگی کرو، کہ سارے معاملات میں مجھے اپنا معبود جانو، سارے ہی معاملات میں اپنی زندگی کے معاملات میں میری عبادت کو ترجیح دو، میری بندگی کو ترجیح دو، تب جا کر تمہارا معاملہ سیدھا ہوگا، ورنہ یہ ایسا ہی رہے گا آدھا تیتر آدھا بڈیر والا معاملہ جو ہے وہ چلنے والا نہیں ہے، چلنے والا۔ اور آشنائی جو رب کریم سے نا وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جو اس کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا اس کے لیے پھر دو عالم کو چیز، دنیا اس کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی، دنیا اس کے لیے کوئی چیز، جب دنیا والا مل گیا، دنیا کو بنانے والا مل گیا، دنیا کو چلانے والا مل گیا، تو پھر دنیا اس کے سامنے کوئی چیز۔ اسی لیے جو فقیر اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا ولی اللہ، وہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے، دنیا کے طالب۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے کہ باغ بھی خوش رہے اور راضی رہے صیاد بھی، جی وہ صیاد کو بھی راضی کرتے ہیں اور باغبان بھی خوش رہے، دونوں کام نہیں چل سکتے، دونوں رستے اپنا نہیں سکتا بندہ، رستہ ایک ہی چننا پڑے گا۔ تو شیطان کو بھی راضی رکھا جائے، رحمان کو بھی راضی رکھا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ لا تعبدوا الا اللہ کے خلاف ہے یہ بات۔ وہ کہتا ہے فقط میں ہوں، اگر میری ذات ہی تیرے ظاہر و باطن میں ہے تو پھر تو میرا بندہ ہے، پھر تو میرا بندہ ہے۔ اور اگر تو نے کہیں اور بت پال رکھے ہیں اپنے سینے میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، میرا بندہ نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے، ساری کائنات اس کی مطیع ہو جاتی ہے، ساری کائنات اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تابعی تھے اور آپ نے زمانہ حیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال پائے کہ آقا کی زندگی میں آپ موجود تھے، لیکن اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے ظاہری آنکھوں سے۔ تو ایک دفعہ آپ نے بڑی مشکل سے ماں سے اجازت لی، تو ماں نے کہا کہ بیٹا سیدھا جانا آقا کے گھر پر، اگر وہ گھر پر ملیں تو آ جانا مل کے، ورنہ واپس آ جانا۔ کرن یمن سے سفر کر گئے کہ مدینہ منورہ، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پہنچے تو آپ گھر میں موجود نہ تھے، وہاں سے سیدھا واپس آ گئے، سیدھا واپس آ گئے اور ماں کے پاس چلے آئے، آقا کا دیدار نہ کر سکے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ اویس آیا، اویس اللہ اکبر، آج میرا دوست ایک آیا۔ آقا نے اس کے شبو پشان کیا، ویسے کرنی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ مقام کیا ہوتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جو اس کے ہو جاتے ہیں ساری کائنات ان کی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ وصال فرما گئے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وصال فرمانے سے پہلے آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو یہ وصیت کی کہ آپ دونوں شہرین جو ہے نا میرے بعد، کرن میں ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام اویس کرنی ہے، اس سے ملاقات کرنا اور میرا جبہ اس کو دینا، میرا جبہ اس کو دینا۔
تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرمایا گیا نا دنیا سے، تو حج کا موسم جب آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر پکارتے رہے کہ یمن سے آنے والے کون ہیں، یمن سے آنے والے حاجی کدھر ہیں؟ تو ان کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ تم میں کوئی اویس ہے؟ تو ایک آیا اس نے کہا جی میرا نام اویس ہے۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں نہیں تو نہیں ہے۔ پوچھتے 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 پتہ چلا کہ وہ جو اویس تھے وہ نہیں آئے۔ تو کسی نے کہا کہ ہاں ایک اویس اور ہے ہمارے علاقے میں کرن کا رہنے والا، وہ تو دیوانہ سا ہے، وہ تو پاگل سا ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، گھوڑے مارتے ہیں، دیوانہ کہہ کر چھیڑتے ہیں، وہ بکریاں وغیرہ چراتا ہے، اس کا کوئی خاص کام ظاہری طور پر وہ دیوانہ سا ہے، ظاہری طور پر دیوانہ سا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کرن کا سفر کر کے آئے۔ جب کرن میں پہنچے اس بستی میں جا کر پوچھا کہ اویس کرنی کو ملنا ہے، تو انہوں نے کہا باہر وہ چلے جائیں، گاؤں سے باہر چلے جائیں، وہاں کی بکریاں چراتا ہوگا۔ تو جب آپ باہر نکلے دیکھا تو ایک جگہ پر مصلی بچھا کر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور بکریاں چر رہی ہیں اور بیڑیوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بیڑیوں کی۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا نا کہ جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ تو بیڑیے جو تھے اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سلام عرض کیا تو کہنے لگے کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں، آپ کا نام اویس کرنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میرا نام اویس کرنی ہے۔ آؤ، وہ جو آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے کہ میرا تحفہ کہاں ہے، میرا وہ تحفہ کہاں ہے جو رسول اللہ نے آپ کو دیا تھا؟ تو آپ نے وہ جبہ مبارک نکال کر جو ہے اویس کرنی کو دی۔ تو حضرت عمر بن خطاب حضرت علی شیر خدا ان کا مقام دیکھے گیا، وہ صحابی تھے، اور کروڑوں تابعین، کروڑوں ولی اللہ بھی پیدا ہو جائیں جو صحابی کے پاؤں کی گرد کو نہیں چھو سکتے، لیکن اویس کرنی کا مقام دیکھیں کہ دو صحابی رسول چل کر آپ کے دیدار کے لیے آئے۔ یہ ہے اجر جو بندہ اللہ کا ہو جاتا، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو ویسے کرنی کو جب جبہ دیا اور دعا کروائی امت کے لیے تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بکریوں کو بھیڑیے حفاظت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک سنہری جملہ جو یہ اس حدیث مبارکہ کا ہے، اس کا ترجمہ ہی سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب سے میں اس کا ہو گیا ساری کائنات میری ہو گئی، جب سے میں اس کا ہو گیا ساری کائنات میری ہوگی، کہ میں اس کی فرما برداری کرتی ہوں تو اس کائنات کی ہر چیز میری فرما برداری کرتی ہے۔ تو سودا میرے بھائیوں بس یہی کام کر، آپ کر کے دیکھیں، اللہ کے راستے پر چلیں، مشکلوں کو نہ دیکھیں مشکلیں کتنی آتی ہیں۔ جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اللہ کی آپ پر اتنی نعمتیں کرے گا کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ آپ تو لا تعبدوا الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے بتوں کو توڑ دیں، سارے کے سارے، یہ ذات کا بت، یہ برادری کا بت، یہ انا کا بت، یہ خواہش کا بت، یہ رسم و رواج کا بت، سارے بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ 2-3 منٹ اور میں لوں گا، آپ کے مجھے ذہن میں بات آ گئی کہ ہم لوگ جہاں پر ہمارے مسائل آتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو بول جاتے ہیں۔ بیٹے کی شادی آ گئی جی، بیٹے کی شادی آ گئی تو قرآن و سنت میں حکم کیا ہے شادی؟ ایک نکاح سنت ہے اور ایک ولیمہ سنت ہے جی۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیجیے گا۔ ایک نکاح سنت ہے، حکم ہے، اور ایک لڑکے والوں کے لیے ولیمہ۔ اور یہ تیل مہندی کہاں سے آ گیا؟ اور کون سا گھر ہے مجھے بتائیے جس کے گھر میں تیل مہندی نہیں ہوتا؟ کیا ہے یہ؟ اب خدا کہہ رہا ہے، خدا کا مصطفیٰ تو کچھ کہہ رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر بھی ہم بڑے شان و شوکت سے چبے بیٹھ کر نماز کے لیے اللہ کا حضور کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا کرنا ہو، میں مولا تیرا بندہ۔ شرم بھی نہیں آتی ہمیں حیا بھی نہیں آتا کہ ابھی تو میں نافرمانی گھر سے کر کے آیا ہوں، میرے گھر میں میری بچیاں بھی بغیر پردے کے۔ آج کا تو اللہ مجھے معاف کرے جو کچھ ہو رہا ہے میری زبان بیان نہیں کر سکتا۔ اور گھرانے کون سے ہیں؟ کن کے گھرانے ہیں؟ کیا غیر مسلموں کے گھرانے ہیں؟ سارے کے سارے اللہ کے ماننے والے ہیں، نہ اس میں رسالت والا کو بچا، نہ اس میں توحید والا کو بچا، سب کا ہی بیڑا غرق ہوا۔ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ مرنے کو دیکھ لیں، جب کسی کا ماں مر جاتی ہے، باپ مر جاتے ہیں، ہم کیا ظلم کرتے ہیں؟ مرنے والے گھر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھ کے اپنے سبے بچھا کر، شرم نہیں آتی؟ کسی کے باپ کی میت پڑی ہے، ابھی وہ میت اٹھا کے بعد میں ہے، عورتیں کھانا شروع کر دیتی ہیں عورتیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ یہ کہاں سے نکالا ہم لوگوں نے؟
خدا کا رسول کا یہ حکم تو نہیں ہے. اللہ کے رسول کا حکم تو یہ تھا کہ کسی کی میت ہو جائے اپنے گھر سے کھانا پکا کر لے کر جا. کیوں؟ جس کی ماں مری ہے اس کے حلق سے تو مرغی نیچے لقمہ نیچے جائے گا نہیں. ساتھ بیٹھ کے اس کے کھا. تیری بیوی اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے, تیرے بچے اس کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے. یہ تو تھا اللہ رسول کا حکم. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کوڑا وڈا کہاں سے آ گیا یار؟ ارے رستہ ایک ہی بنا لو میرے بھائی. بات کڑوی لگے بے شک لگے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا باپ فوت ہوا, میری ماں فوت ہوئی, میں نے کوئی دسواں کوئی چلیسواں, یہ میرا بیٹا بیٹھا بھتیجا پوچھ, کوئی دسواں کوئی چلیسواں کچھ نہیں کیا. مجھے کسی نے برادری سے نہیں نکالا, میرا ناک بھی نہیں کٹا, پورے کا پورا ہے. بھائی میں وہ کیوں کام کروں جو اللہ رسول نے جس نے مجھے نہیں کہا, میں کیوں کروں؟ لہذا عبادت کا تو صبر میرے بھائی یہ ہے کہ پورے وجود کو اللہ کریم کی بندگی میں دے دو, اپنی خواہش کو اللہ کی بندگی میں دے دو, اپنی چاہت کو اللہ کی بندگی میں دے دو. اگر مرضی تو نے اپنی کرنی ہے تو پھر یہ دعویٰ نہ کر کے یا کا نام بولو مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں, پھر تو غلط بیان نہیں کر رہا. عمل تیرا کچھ کہتا ہے, زبان تیری کچھ کہتی ہے. اس لیے وہ یا تو اپنی زبان کو بدل لو تو یا اپنے اعمال کو بدل لو, ورنہ اللہ کے ہاں جو لکھا گیا ہے اس کو مٹا. تیرے اعمال کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے, تیری زبان جو مرضی کہتی ہے. جب وہاں جائے گا تو سارا سودا کھل کر تیرے سامنے آ جائے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. مزاحمت تو کریں یار, اپنے گھر میں تو کم از کم مزاحمت کریں. اگر وہابی کوئی اہل حدیث اگر قرآن و سنت کی بات کرتا ہے تو وہ سچا ہے. اگر کوئی اہل سنت والا قرآن و سنت کی بات کرتا ہے تو اس کی بات تو اللہ کے رسول کی ہے, جو بھی کرے سچی ہے. اب یہ ٹائٹل لگا دینا کہ جو 10واں چلیسواں نہیں کراتا وہ جو ہے نا وہابی ہو گئے, یہ کہاں کا انسان ہے بھائی؟ یہ سادے سوال کے طریقے ہیں جو آپ نے بنا رکھے, جو آپ نے قرآن و سنت میں کہیں ثابت نہیں ہے. میں اہل سنت والجماعت سے ہوں, میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں, شرم نہیں آر نہیں کہتے ہوئے, لیکن میں یہ باب دول کہہ رہا ہوں کہ 10واں چلیسویں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, یہ ہم نے بنا دیا اور دیکھا کہ چل رہے ہیں اور چلتے رہے. بچیں اس بات. ایک کا باپ بہت ہو گیا, اوپر سے 10 دیں گے, اس نے چھڑوا دی, قرضہ اٹھا. کسی کی ماں بہت ہوگی, کسی کا جوان, اللہ اکبر یار شرم نہیں آتی ہم لوگوں, کسی کا جوان بیٹا مر گیا اور ہم بیٹھ کر یہ روٹی کھا رہے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نمک کم تھا یار, چاولوں میں مٹی آ گئی تھی. اللہ کریم ہمیں معاف کرے. رستہ بنا لے سیدھا میرے دوستو. دنیا کو راضی کرنا انسان کا مقصد, راضی اس خدا کو کرو جس کے پاس جانا ہے. اللہ کریم آپ کو اور مجھے بھی دین مصطفیٰ پر چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو اللہ کے رستے سے اولادہ رستہ شیطان کا رستہ ہے نا, اس سے بچنے کی بھی رب کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.